بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ شعبان کے اوپر ہے، کیونکہ شعبان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ تو خاص مہینہ ہے جہاں نصیب لکھے جاتے ہیں، جہاں موت، جب اللہ پاک جس کو بلانا ہوتا ہے نا، اس کو شعبان کے مہینے میں اس کے نام کا پتہ گر جاتا ہے، اور پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کا بلاوا بلا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس مہینے جو عبادت کرنی ہے اپنے لیے خاص کرو، اپنے نصیبوں کے لیے کرو، موت کی سختی کو آسان کرنے کے لیے کرو، موت کی تکلیفوں کو آسان کرنے کے لیے کرو، اللہ سے حاجات مانگنے کے لیے کرو، کیونکہ اس وقت ہر چیز قبول ہوتی ہے۔ ہم جو مانگتے ہیں اللہ سے، چاہے وہ اپنے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے، موت کی سختی کم کرنے کے لیے، قبر کے عذاب کے لیے، اپنے نصیب بدلنے کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، جو کچھ مانگتے ہیں نا، یہ وہ خاص مہینہ ہے، وہ خاص ارادے ہیں عبادت کے جس میں ہر چیز قبول ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بہت کچھ بتانے والی ہوں شب بارات کے مطابق، جس میں آپ یہ ہر طرح کی عبادت کر سکتے ہیں، ہر طرح کی عبادت کو قبول کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کس طریقے سے موت کی تکلیف کو آسان کرا سکتے ہیں، کس طریقے سے اللہ کی لاڈلی تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اپنا نصیب بدل سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا، تاکہ آپ کو دین کے مطابق، اسلام کے مطابق بہت کچھ صحیح طریقے سے معلوم ہو سکے۔ دیکھیں، اگر بات کریں شب بارات کی حقیقت سے، اگر میں سب سے پہلے بتاؤں تو دیکھیں، شب بارات اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی مبارک رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ اس رات کو مغفرت، رزق کی تقسیم، توبہ کی قبولیت اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے مانا جاتا ہے۔ اگر میں شب بارات کا بتاؤں کہ قرآن میں ذکر ہے، تو اگرچہ قرآن میں شب بارات کا نام لے کر تو ذکر نہیں آیا، لیکن سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے شب بارات کا ذکر، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے دل کھول کے مانگنے والا تو کہ میں اسے عطا کر دوں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد رحم فرماتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کی مغفرت تو فرماتے ہیں، بلکہ وہ جو ان کی جائز حاجات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرنے پر قادر ہے۔ اب اگر میں بات کروں وہ ایک کون سی تسبیح ہے جو موت کی تکلیف کو آسان کرتی ہے، تو دیکھیں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلُّ نفس ذائقۃ الموت، جس کا ترجمہ ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حدیث میں سکرات الموت مطلب موت کی سختی کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی سختیاں حق ہیں، اور ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وہ تسبیح جو موت کی سختیوں کو آسان کرتی ہے۔ علماء کرام کے مطابق اگر کوئی شخص شب بارات کی رات یہ جو تسبیح میں بتانے والی ہوں اگر وہ 100 دفعہ پڑھ لے تو اس کو موت کی سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو پڑھنا کچھ یوں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ تسبیح 100 دفعہ پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے، موت کے وقت سکون اور آسانی فراہم کرتی ہے۔ اب اگر میں بات بتاؤں کہ وہ کون سی لاڈلی تسبیح ہے جو ہم شعبان میں اپنے نصیبوں کے لیے مانگ سکتے ہیں، نصیبوں کے لیے کر سکتے ہیں، تو اب میں اس کو بتا رہی ہوں، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا۔ دیکھیں، شب بارات میں عبادت کا بہت ذکر کیا گیا ہے۔ اگر میں بتاؤں وہ تسبیح، وہ عبادت، وہ نفل، تو دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہمیں نفل نماز پڑھنی ہے اپنے نصیبوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے شب بارات میں عبادت کو پسند فرمایا۔ شب بارات میں 2، 4، 6، 8 یا 12 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ آپ نے 12 ہی 12 پڑھنی ہے، کم از کم 6 پڑھی جاتی ہیں نارملی، لیکن آپ اگر زیادہ پڑھتے ہو تو ثواب کے ہی حقدار ہوگے۔ 6 تو آپ کو کم از کم پڑھنی ہی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، دوسرا یہ کہ آپ جب مانگنا چاہ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب، اپنی دعائیں، اپنے رکے ہوئے کام، تو پھر آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہوگا سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اس رات سورہ یاسین کی تلاوت کے بے شمار فضائل ہیں۔ تیسرا یہ کہ جب اپنی حاجات مانگ رہے ہو، اپنے لیے اولاد مانگ رہے ہو، اپنے شادی رشتے کے لیے مانگ رہے ہو، روزی مانگ رہے ہو، گھر کے مسئلوں کے لیے، رشتوں کے مسئلوں کے لیے، ہر چیز کے لیے
کچھ بھی مانگ رہے ہو تو سب سے پہلے دیکھیں درود شریف کے ذریعے مانگنا ہے، استغفار کے ذریعے مانگنا ہے، کیونکہ استغفار سے گناہ تو ختم ہوتے ہی ہوتے ہیں، ساتھ میں ہماری دعائیں قبولیت کا درجہ لیتی ہیں۔ درود شریف کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری حاجاتیں پوری ہوتی ہیں، ہمارے نصیب بدلتے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے، سب سے پہلے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے پڑھ لیا استغفار، یہ والا استغفار آپ کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے مرادوں کے دروازے کھلیں گے، آپ کے حاجات کے دروازے کھلیں گے، اللہ پاک غیبی مدد کرے گا، وہاں سے دینا شروع کرے گا جہاں سے آپ کا گمان نہ ہو۔ چوتھا یہ کہ شب برات میں خاص دعا کرنی ہے، اور یہ دعا آپ کو 3 دفعہ پڑھنی ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ٹھیک ہے نا، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہماری بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو ہم شب برات کے لیے، شب معراج تو نہیں، شب برات شعبان کے لیے ہم دماغ میں بنا کے یا سن کے رکھا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا غلط فہمیاں ہیں اور کیا بدعت ہیں۔ اچھا دیکھیں، بہت سے لوگ شب برات کو مخصوص عبادت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، جیسے کہ اگر میں بتاؤں کہ 14 شعبان کی رات قبرستان میں اجتماعی دعا کرنا۔ اگر یہ کوئی مرد حضرات، دیکھیں میری ویڈیو میں تمام لوگوں کو کور کرتی ہوں، میں اپنے بھائیوں کو بھی بتا رہی ہوتی ہوں دین کے بارے میں، اور اپنی بہنوں کو بھی بتا رہی ہوتی ہوں، تو اگر یہ لوگ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں ہم نے سنا ہوا ہے کہ نہیں 14 شعبان کی رات کو ہمیں قبرستان میں جا کے اجتماعی دعا کرنی ہے، تو نہیں، آپ اپنا سنگل بندہ جائے، اپنے جو مرحومین ہیں ان کے نام کا فاتحہ پڑھے، ان پہ پھول چڑھائیں ان کے، اور جو بھی آپ کر سکتے ہو اپنے مرحومین کے نام کا وہ کرو۔ آپ ذاتی آپ کو بڑا سا اجتماع لے کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے دل سے وہاں جاؤ، 4 کل پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، وہ پڑھ کے ان کو بخشو، وہ زیادہ ان کو ثواب ملے گا، ان کو زیادہ خوشی ہوگی کہ میرے چاہنے والا مجھ سے ملنے کے لیے آئے، بنسبت یہ کہ آپ پوری ٹولی لے کے جاؤ۔ دوسرا یہ کہ حلوہ یا مخصوص کھانے کا اہتمام کرنا تو نہیں، کوئی آپ کے یہاں ایسا مخصوص ہم نہیں مانا جاتا کہ آپ کو کوئی نیازیں ہی کرتی ہیں، تو آپ دیکھیں، آپ سب سے دیکھیں مرحومین کے نام کا کسی فقیر کو کھلا دو، یا آپ ان کے نام کا جو پڑھ سکتے ہو، کیونکہ سب سے زیادہ دیکھیں مرحومین کو آپ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ کا پڑھے ہوئے کی ضرورت ہے۔ آپ 4 کل پڑھو، آپ سورہ یاسین پڑھو، سورہ دخان پڑھو، سورہ رحمان پڑھ کے ان کو بخشو، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، یہ سب سے زیادہ عزیز تر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مخصوص 100 رکعت نماز کا ذکر، دیکھیں یہ قرآن میں کوئی چیز کا اس طریقے سے ذکر نہیں ہے کہ آپ کو اس رات 100 رکعتوں کی نماز پڑھنی ہے مرحومین کے لیے، نہیں، یہ سب بدعات ہیں اور یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ تو اسلام ہمیں سادگی اور صحیح عقیدے کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے ہمیں صرف وہی عبادت کرنی چاہیے جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ اصل میں شب برات ہے نا، اس کا کام کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ دیکھیں شب برات میں ہمیں کرنا کیا کیا ہے، میں آپ کو وہ بتاتی ہوں، کس مقصد کے لیے آتی ہے میں بتاتی ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے بتایا نا شعبان میں ہر کسی کا، جس کو اللہ پاک بلانا ہوتا ہے اس کے پتے جھڑتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارا پتا جھڑ جائے، ہمیں اللہ پاک اس سال میں، اس شعبان میں اللہ نے ہمارا بلاوا رکھا تو ہم کیوں اپنے آپ کے گناہ کی مغفرت نہ کر کے اللہ کے پاس لوٹیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ پاک اس رات کے صدقے انسانوں کی دعائیں، سچے دل کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو دوسروں کو پہلے تو معاف کریں، اپنا دل صاف کریں، صدقہ دیں اور اچھے اعمال کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں سچے دل سے مانگیں، اپنی موت کی تیاری کریں، ہر وقت اللہ کو یاد کریں، اور دیکھیں دوسروں کے ساتھ اچھا کریں، بھلائی کریں، آپ کی جھولی میں بھلائی پہلے آ کے گرے گی، یہ تو حقیقت ہے نا اللہ کا، آپ جس کے ساتھ کیسا کرو گے ویسا آپ کو ملے گا، جیسا بیج بو کے وہ ہوگا، اب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے تو آپ کی جھولی میں اچھائی ہی آ کے گرنے والی ہے۔ اب اگر اس کا نتیجہ بتاؤں تو دیکھیں شب برات ایک مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو بخشتا ہے، اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات ہم درود شریف پڑھیں، خاص تسبیح پڑھیں، استغفار پڑھیں، تو نہ صرف ہماری مغفرت ہو جائے گی بلکہ ہماری حاجاتیں، جو ہمارے دلوں کے جو رکے ہوئے کام ہیں، جو ہماری مرادیں ہیں، جس سے ہم بے تڑپ رہے ہیں، جسے چاہنا ہے، ہم پانا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہمارے دلوں کو سکون نہیں ہے، اللہ پاک اسے ہمیں نوازے گا، ساتھ ساتھ ہمارے لیے موت کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، ہماری موت کی تکلیفوں میں بھی ہمیں راحت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو شب برات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے گناہ کی بخشش فرمائے، اور ہماری حاجتوں کو اپنے رحمت کے سائے میں قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔